السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر فضلوں اور رحمتوں اور احسانات کی بارش ہوتی ہم ہر روز دیکھتے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی عاشق صادق اور مسیح و مہدی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی اصلاح کے لیے مبعوث کرنا تھا۔ اگر آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت، رحمت و فضل اور احسانات کی بارش برستی یوں نظر نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان اور فضل جو اس نے جماعت پر کیا وہ MTA کی صورت میں بھی ہے۔ یہ قادیان کی بستی جس میں اس وقت ہزاروں احمدی جو ہندوستان کے مختلف شہروں اور دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں، جلسہ سالانہ کے پروگراموں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور وہ جو MTA کے ذریعے سے اس کارروائی کو دنیا میں بیٹھے سن رہے ہیں، اس تائید کا جو اللہ تعالیٰ کی تائید ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ، یہ اس کا ایک زندہ نشان ہے۔ اس بستی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے سے پہلے تک کوئی جانتا بھی نہ تھا، جس طرح کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا اظہار فرمایا، ابھی آپ نے نظم میں سنا۔ لیکن آج اس بستی میں بیٹھے جلسہ سننے والوں اور تقاریر کرنے والوں کو دنیا کے ہر ملک میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ مسیح و مہدی کے آنے کی نشانیوں میں سے مختلف قسم کی نئی ایجادات اور نشر و اشاعت کے ذرائع جو ہیں آج کل، یہ بھی تھی کہ نشانی ہوگی مسیح کے زمانے کی۔ بس دیکھیں وہ کس شان سے اس زمانے میں پورے ہو رہے ہیں۔ ایک شخص جو دنیا سے کٹ کر رہنے اور اپنے وقت کو خدا کی یاد اور قرآن کریم پر غور کرنے میں گزارنے کو ہر کام پر ترجیح دیتا تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باہر نکل اور میرے پیغام کو دنیا میں پھیلا۔
اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر۔ میں تیرے ساتھ اور تیرے ماننے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو میری مدد اور نصرت اور فضلوں اور احسانوں کو ہر وقت اپنے پر اور اپنے ماننے والوں پر برستا دیکھے گا۔ اسی لیے میں نے تجھے مبعوث کیا ہے تاکہ تو دنیا میں یہ پیغام پہنچائے، اور کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں اس بارے میں۔ آج سے 120 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا کہ جناب الہی کے احسانات کا دروازہ کھلا ہے اور اس کی پاک رحمتیں اس طرف متوجہ ہیں۔ آج بھی اگر قادیان کی بستی کو دیکھیں تو دنیا کی نظر میں ہندوستان کا ایک قصبہ ہے چھوٹا سا، لیکن آج سے 120 سال پہلے تو اس چھوٹے سے گاؤں کی کوئی بھی حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے احسانات اور رحمتوں کے ساتھ اس طرف متوجہ ہو گیا ہوں، اس لیے اب دنیا کی توجہ بھی اسی طرف پھیری جانے والی ہے، کیونکہ میری توجہ اس طرف ہو گئی ہے۔ بس یہ MTA کا جاری ہونا اور اس کے ذریعے سے وہاں کے جلسہ کی کارروائی کا ساری دنیا میں نشر ہونا، اور پھر یہاں لندن سے بیٹھے ہوئے ہمارا یہ پروگرام وہاں دکھایا جانا اور وہاں کے نظارے ہمیں نظر آنا، دو طرفہ نعروں کا ایک دوسرے کو سنا جانا اور جواب دینا، اور پھر اس سارے پروگرام کو جو لندن سے، جو ایک انتہائی ترقی یافتہ ملک کا سب سے بڑا شہر کہلاتا ہے، اس کے ساتھ مل کر دنیا میں نشر ہونا، دونوں طرف کے نظارے بھی دیکھنا اور آواز بھی سننا، یقیناً یہ اس سچے وعدے والے خدا کی اپنے مسیح و مہدی کے حق میں زبردست تائید و نصرت کا اظہار ہے، جس نے آپ کو تسلی دے کر فرمایا تھا کہ تیرے لیے میرے احسانات کے دروازے کھل گئے ہیں اور میری رحمتیں۔ نعرہ تکبیر! اسلام احمدیت! غلام احمد کی! غلام احمد کی! قادیان دارالامان! قادیان دارالامان! خلافت احمدیہ! خلافت احمدیہ! جلسہ سالانہ قادیان! اونچا ہے قادیان! اونچا ہے قادیان! خلیفۃ المسیح الخامس! خلیفۃ المسیح الخامس! نعرہ تکبیر! نعرہ لگا رہے ہیں، تھوڑا سا دے دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے لیے میرے احسانات کے دروازے کھل گئے ہیں اور میری رحمتیں تیری طرف متوجہ ہو گئی ہیں۔ اب وہ انہونیاں ہونے والی ہیں جن کے متعلق اس بستی کے رہنے والے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کی جو خوشخبری دی تھی، اس سے پہلے یہ تسلی فرما دی تھی کہ احسانات کے دروازے کھل گئے ہیں، میری رحمتیں تیری طرف متوجہ ہو گئی ہیں، اس لیے فکر نہ کر، تیری تبلیغ دنیا کے کناروں تک پہنچنی ہے، یہ الہی تقدیر بن چکی ہے، اور انسانی کوششوں سے نہیں بلکہ میرے فضلوں اور رحمتوں کے ذریعے سے یہ تبلیغ اب دنیا کے کناروں تک پہنچنی ہے۔ بس یہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھنا، قرآن اور حدیث کو
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام کے حوالے سے سننا اور سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں تائید و نصرت کا ایک زبردست نشان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے کا زبردست ثبوت ہے کہ آپ ہی اس زمانے کے وہ مسیح و مہدی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تائید یافتہ ہیں۔ اب چاہے مخالفین اور منکرین مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ الہی تقدیر کہ جو آنے والا تھا آ گیا، وہ جری اللہ فی حلول الانبیاء، اللہ تعالیٰ کے اذن سے دعویٰ کر چکا ہے۔ آسمانی اور زمینی تائیدات اس کے حق میں ظاہر ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے نئے نئے دروازے ہر دن اس کی جماعت پر کھل رہے ہیں۔ بس اس زمانے میں ہی اس زمانے کا جو امام تھا وہ تو آ چکا، اب اس کے ماننے میں ہی بچت ہے۔ انکار کرتے ہوئے جس طرح تمہارے آبا و اجداد چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ گے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کے اس مقام پر اب کوئی نہیں آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پر بھی بہت بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے دروازے تو کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر ہو رہی ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک اس سے اس وقت فیض یاب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کرتے ہوئے، جن میں سے ہم میں سے ہر فرد پر سب سے بڑا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مسیح آخر الزمان کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق دی۔ بس اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے اس مقصد کو پیش نظر رکھیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تھا، اور وہ دو بڑے مقصد تھے۔ نمبر 1 توحید کا قیام، اور دوسرے شفقت علی خلق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی سمجھنا اور سوائے اس کے کسی کے آگے نہ جھکنا، عبادات کا حق ادا کرنا، اور اس کی خشیت اور خوف دل میں رکھتے ہوئے تقوی پر چلتے ہوئے اس کے تمام احکامات کی پیروی کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت، اس کے حق ادا کرنے اور آپس میں پیار و محبت کے تعلقات کو بڑھانا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سچے موحد وہی ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے وجود کو کوئی شے خیال نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ نے مومنوں کی صفت فرمائی ہے لا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھاتے اور صرف اپنے مولا کی رضامندی کو مقدم رکھتے ہیں۔ فرمایا مومن ایک لاپرواہ انسان ہوتا ہے، اسے صرف خدا تعالیٰ کی رضامندی کی حاجت ہوتی ہے۔ لاپرواہ اس لیے نہیں کہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ اس لیے کہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی پرواہ ہوتی ہے، باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اور اسی کی اطاعت کو وہ ہر دم مد نظر رکھتا ہے، کیونکہ جب اس کا معاملہ خدا سے ہے تو پھر اسے کسی کے ضرر اور نفع کا کیا خوف ہے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کے بالمقابل کسی دوسرے وجود کو دخل دیتا ہے تو ریا اور عجب وغیرہ معاصی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یاد رکھو یہ دخل وہی ایک زہر ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ
کہ اول جزو لا الہ میں اس کی بھی نفی ہے، کیونکہ جب انسان کسی انسان کی خاطر خدا تعالیٰ کے ایک حکم کی بجا آوری سے قاصر رہتا ہے تو آخر اسے خدا کی کسی صفت میں شریک کرتا ہے، تبھی تو قاصر رہتا ہے۔ اس لیے لا الہ کہتے وقت اس قسم کے معبودوں کی بھی نفی کرتا ہے۔ بس یہ ہے وہ توحید کے قائم کرنے کی لطیف وضاحت اور تعلیم کہ جب لا الہ پڑھے تو یہ خیال رہے کہ میں اس خدا کو ماننے والا ہوں جس کے مقابلے میں ہر چیز ہیچ ہے۔ میں جو بھی کام کرنے جا رہا ہوں، جو بھی فعل کر رہا ہوں، اس کے بارے میں اس واحد و یگانہ خدا کی تعلیم مجھے کیا حکم دے رہی ہے۔ اگر خدا کے علاوہ کوئی بھی چیز ہم پر اثر ڈال رہی ہے تو حقیقی لا الہ کہنے والے ہم نہیں ہو سکتے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حقیقی موحد وہی ہے جو لا الہ تو اس قسم لا الہ کہے تو اس قسم کے تمام کاموں سے بچنے والا ہو جن سے بچنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تبھی ہم حقیقی توحید کا دعویٰ کرنے والے بن سکیں گے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شریعت کے دو ہی بڑے حصے اور پہلو ہیں جن کی حفاظت انسان کو ضروری ہے، ایک حق اللہ اور دوسرا حق العباد۔ حق اللہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی اطاعت، عبادت، توحید، ذات اور صفات میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے، اور حق العباد یہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے تکبر، خیانت اور ظلم کسی نوع کا نہ کیا جاوے۔ گویا اخلاقی حصہ میں کسی قسم کا فطور نہ ہو۔ سننے میں تو یہ دو ہی فکریں ہیں لیکن عمل میں بہت ہی مشکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل انسان پر ہو تو وہ ان دونوں پہلوؤں پر قائم ہو سکتا ہے۔ کسی میں قوت غضبی بڑی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ جوش مارتی ہے تو نہ اس کا دل پاک رہ سکتا ہے اور نہ زبان۔ دل سے اپنے بھائی کے خلاف ناپاک منصوبے کرتا ہے اور زبان سے گالی دیتا ہے اور پھر کینہ پیدا کرتا ہے۔ کسی میں قوت شہوت غالب ہوتی ہے اور اس میں گرفتار ہو کر حدود اللہ کو توڑتا ہے۔ غرض جب تک انسان کی اخلاقی حالت بالکل درست نہ ہو، وہ کامل الایمان جو منعم علیہ گروہ میں داخل کرتا ہے اور جس کے ذریعے سچی معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بس دن رات یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بعد اس کے جو انسان سچا موحد ہو اپنے اخلاق کو درست کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت اخلاقی حالت بہت ہی گری ہوئی ہے۔ اکثر لوگوں میں بدظنی کا مرض بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بھائی سے نیک ظنی نہیں رکھتے اور ادنا سی بات پر اپنے دوسرے بھائی کی نسبت برے خیالات کرنے لگتے ہیں اور ایسے عیوب اس کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں کہ اگر وہ عیب اس کی طرف منسوب ہوں تو اس کو سخت ناگوار معلوم ہو۔ اس لیے اول ضروری ہے کہ حد الوسع اپنے بھائیوں پر بدظنی نہ کی جاوے اور ہمیشہ نیک ظن رکھا جاوے، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور انس پیدا ہوتا ہے اور آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے باعث انسان بعض دوسرے عیوب مثلاً کینہ، بغض، حسد وغیرہ سے بچا رہتا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ہیں جن میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی ہمدردی نہیں۔ اگر ایک بھائی بھوکا مرتا ہو تو دوسرا توجہ نہیں کرتا اور اس کی خبرگیری کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا اگر وہ کسی اور قسم کی مشکلات میں ہے تو اتنا نہیں کرتے کہ اس کے لیے اپنا مال کا کوئی حصہ خرچ کریں۔
حدیث شریف میں ہمسائے کی خبرگیری اور اس کے ساتھ ہمدردی کا حکم آیا ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ اسے بھی دے سکو۔ پھر فرماتے ہیں آپ کہ یہ مت سمجھو کہ ہمسائے سے اتنا ہی مطلب ہے جو گھر کے پاس رہتا ہو، بلکہ جو تمہارے بھائی ہیں وہ بھی ہمسائے ہی ہیں، خواہ وہ 100 کو اس کے فاصلے پر بھی ہوں۔ فرمایا ہر شخص کو ہر روز اپنا مطالعہ کرنا چاہیے، ہر شخص کو ہر روز اپنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں تک ان امور کی پرواہ کرتا ہے اور کہاں تک وہ اپنے بھائیوں سے ہمدردی اور سلوک کرتا ہے۔ اس کا بڑا بھاری مطالبہ انسان کے ذمہ ہے۔ فرماتے ہیں دراصل خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت ہی بڑی بات ہے، اور خدا تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ وہ اس سے اپنی ہمدردی ظاہر کرتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ ہمدردی کرنے والے سے اپنی ہمدردی ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پر دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا خادم اس کے دوست کے پاس جاوے اور وہ شخص اس کی خبر بھی نہ لے تو کیا وہ آقا جس کا کہ وہ خادم ہے اس اپنے دوست سے خوش ہوگا؟ کبھی نہیں، حالانکہ اس کو تو کوئی تکلیف اس نے نہیں دی، مگر نہیں، اس نوکر کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک گویا مالک کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ خدا تعالیٰ کو بھی اسی طرح پر اس بات کی چڑ ہے کہ کوئی اس کی مخلوق سے سرد موری برتے، کیونکہ اس کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ پس جو شخص خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے وہ گویا اپنے خدا کو راضی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں غرض اخلاق ہی ساری ترقیات کا زینہ ہے۔ میری دانست میں یہی پہلو حقوق العباد اور حقوق اللہ کے پہلو کو تقویت دیتا ہے۔ جو شخص نوع انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے خدا تعالیٰ اس کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اور اپنے ضعیف بھائی کی ہمدردی کرتا ہے تو اس اخلاص سے اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر انسان خدا تعالیٰ کے لیے کوئی فعل کرے تو خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا اور اس کا بدلہ دیتا ہے۔ بس یہ تمام برائیاں جن کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے، یعنی تکبر، خیانت اور ظلم سے بچنا، اپنے بھائیوں کے خلاف ناپاک منصوبہ بندی سے بچنا، دلوں کو کینوں سے پاک کرنا، بغض اور حسد سے بچنا، اور پھر صرف یہی نہیں کہ برائیوں سے بچنا ہے بلکہ فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے لیے سچی ہمدردی پیدا کرنا بھی ایک مومن کا فرض ہے۔ کوئی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، بھوک میں ہے، اس کی تکلیف دور کرنا بھی مومن کا فرض ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں بس مخلوق کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے کہ اگر انسان اسے چھوڑ دے اور اس سے دور ہوتا جاوے تو رفتہ رفتہ پھر وہ درندہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی انسانیت کا یہی تقاضا ہے، اور وہ اسی وقت تک انسان ہے جب تک اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ مروت، سلوک اور احسان سے کام لیتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یاد رکھو ہمدردی کا دائرہ میرے نزدیک بہت وسیع ہے، کسی قوم اور فرد کو الگ نہ کرو۔ میں آج کل کے جاہلوں کی طرح یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تم اپنی ہمدردی کو صرف مسلمانوں سے ہی مخصوص کرو، نہیں، میں کہتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے ہمدردی کرو، خواہ وہ کوئی ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کوئی اور ہو۔ میں کبھی ایسے لوگوں کی باتیں پسند نہیں کرتا جو ہمدردی کو صرف اپنی ہی قوم سے مخصوص کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہ تعلیم ہے جو نعرہ تکبیر، اسلام، احمدیت، پاک محمد مصطفیٰ، پاک محمد مصطفیٰ، محسن انسانیت، محسن انسانیت، 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 خلافت احمدیہ،
अहमदिया, खलीफातुल मसीह खामिस, खलीफातुल मसीह खामिस, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, नारा तकबीर। बस ये तालीम है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें दी, जो हकीकी इस्लामी तालीम है, और यही तालीम है जिस पर चल कर हम अपनी दुनिया व आखिरत संवार सकते हैं। जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुनने में तो ये दो ही फ़िक्रें हैं, लेकिन अमल करने में बहुत मुश्किल हैं, और जब तक हकीकी तकवा पैदा ना हो उस वक्त तक एक इंसान ना अल्लाह ताला के हुकूक अदा कर सकता है और ना ही उसके बंदों के हुकूक की अदायगी कर सकता है। और हकीकी तकवा पैदा करने के लिए अपनी कुतब और मलफूज़ात में बेशुमार जगह पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र फरमाया है। आपको एक फ़िक्र थी कि मैं वो जमात कायम करूं जो हकीकी तौर पर तकवा शार लोगों की जमात हो, और इसी मकसद के लिए आपने जलसों का इनेकाद फरमाया था। बस आप लोग इस हकीकी रूह को समझें जो इन जलसों के इनेकाद के पीछे है। आपने एक जगह फरमाया है कि ये कोई दुनियावी मेला नहीं कि मैं अपनी ताकत ज़ाहिर करने के लिए अपने इरादतमंदों और मुरीदों को जमा करूं और इकट्ठा करूं। बस हर अहमदी जो इस वक्त जलसे में शामिल है या दुनिया में किसी भी जलसा सालाना में शामिल होता है, उसे याद रखना चाहिए कि हमने वो मकसद पूरा करने वाला बनना है जिसके लिए जलसों का इनेकाद होता है। हकीकी तकवा पर चलते हुए अपने अंदर पाक तब्दीलियाँ पैदा करनी हैं। आपने जलसे के प्रोग्रामों में बहुत सी तकारीर सुनी होंगी, वहाँ जो बैठे हुए हैं कादियान में जलसा सुन रहे हैं जिन्होंने आज तीसरा दिन आखिरी दिन है, जिनमें इल्मी तकारीर भी थी और तरबियती भी थी, तौहीद बारी ताला के बारे में भी थी, अपनों के हकूक़ अदा करने के बारे में भी थी, गैरों के हकूक़ अदा करने के बारे में भी थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना पेश किया गया था। तो ये सारे प्रोग्राम इसलिए नहीं थे कि जलसे में शामिल होने वाले उन्हें सुने, जो अच्छा नुक्ता नज़र आए उस पर सर धनें, नारा तकबीर बुलंद करें और भूल जाएं कि मुकर्रर ने क्या कहा था। इस जलसे में शमूलियत का तभी फ़ायदा होगा जब आपने जो बातें सुनी हैं उनकी जुगाली करेंगे, उन पर गौर करेंगे, अपने जायज़े लेंगे, जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। बस जलसे में शामिल होने वाले हर अहमदी को ये देखना चाहिए कि ये तकरीरें हमारे ईमान में वक्ती इजाफे का बायस बनने वाली ना हो। सिर्फ जलसे के माहौल ने हम में वक्ती जोश और जज्बा ही पैदा न किया हो, बल्कि ये हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब लाने वाला माहौल बन चुका हो। इस जलसे के माहौल ने हम में वो रूह फूंक दी हो जिससे हम अपने अंदर वो वजूद पैदा होते देखें। नारा तकबीर, इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा, गुलाम अहमद की, कादियान दारुल अमान, जलसा सालाना कादियान, जलसा सालाना कादियान, नारा तकबीर। हमें ये देखना चाहिए और ये बात पैदा करनी चाहिए अपने अंदर कि जलसे के इस माहौल ने हमें वो रूह फूंक दी हो जिससे हम अपने अंदर
وہ وجود پیدا ہوتے دیکھیں جو تقویٰ کے اعلیٰ معیاروں کو قائم کرتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے ہوں۔ بس جب تک ہم اپنے اندر اللہ کا خوف اور اس کی خشیت کہ وہ معیار قائم کرنے والے نہیں بنیں گے، ہمارے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے نعرے کھوکھلے نعرے ہوں گے۔ اور جب ہم حقیقت میں یہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کے دروازے ہم میں سے ہر ایک پر کھلتے چلے جائیں گے۔ بہت سے نوآبائے بھی اس جلسہ میں شامل ہوئے ہیں۔ اطلاع رپورٹ کے مطابق تقریباً 5000 سے زائد نوآبائین جلسے میں شامل ہیں۔ ان سے میں خاص طور پر کہتا ہوں کہ آپ نے بیعت کے بعد اور پھر اس بستی میں آ کر، جو مسیح و زمان کی بستی ہے، جس میں خالص روحانی ماحول میں جلسے کا انعقاد ہو رہا ہے، جلسہ منعقد ہو رہا ہے، اگر اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کی یہاں اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ایسی تبدیلی جو انسان کی کایا پلٹ دے، تو پھر اس بیعت کا کیا فائدہ؟ اپنے عزیزوں اور ماحول کی مخالفت بھی مول لی اور اس مقصد کے حصول کی طرف قدم بھی نہ بڑھے جس کے لیے بیعت کی تھی۔ بس اگر تو آپ کو اپنے آپ میں خود بھی اور دوسرے دیکھنے والوں کو بھی انقلاب نظر آتا ہے تو خوش قسمت ہیں کہ اس مقصد کے حصول میں حصہ دار بن رہے ہیں جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے۔ اور اگر جواب نفی میں ہے تو آج یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آج سے ہماری سوچیں اور ہمارے عمل اس نہج پر چلیں گے جو روحانی انقلاب دکھانے کے راستے دکھانے والے ہیں۔ اس انقلاب کے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لانا چاہتے تھے، اس انقلاب لانے والوں کے راستے پہ چلیں گے، تبھی ہم ان برکات سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے جن کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ بس احمدی ہونا اس وقت فائدہ دیتا ہے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے اس عہد کو پورا کرنے والے بنیں گے جو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آتے ہوئے کیا ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ راہ کی ہر روک کو، ہر مخالفت کو، ہر دکھ کو، ہر تکلیف کو خس و خشاک کی طرح اڑا دے گا انشاءاللہ۔ جو پیدائشی احمدی ہیں، جو پرانے احمدی ہیں، جن کے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور انہوں نے زمانے کے امام کو مانا، اس کے حضور حاضر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا، وہ بھی یاد رکھیں کہ پہلوں کی قربانیاں اور ان کی نیکیاں اور ان کے تقویٰ میں بڑھنے کے معیار اور ان کی دعائیں تبھی فائدہ دینے والی ہوں گی جب ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے، جب ہم اپنے ہر لمحہ کو توحید اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، ایم ڈی اے، نعرہ تکبیر۔ یہ کتنی دیر میں پہنچتا ہے یہاں سے آواز وہاں اور وہاں سے یہاں؟ 6 سیکنڈ، تھوڑی سی کم ہے، 10 سیکنڈ کی آتی ہے۔ لیکن یہ جب میں نے بات ختم کی ہے اس کے بعد انہوں نے نعرہ لگایا یا پہلے ہی لگا دیا تھا میری بات کے دوران؟
پہلا جو شروع تو اس نعرے کے دوران تو سنا نہیں گیا ہوگا ان سے. اس سے پہلے انہوں نے نام بتایا. اچھا, مجھے کہنا تھا جہاں میں لمبا وقفہ دوں وہاں نعرہ لگایا کریں, ویسے نہ بیچ میں ڈسٹرب کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلوں کی قربانیاں اور دعائیں اور تقویٰ کے معیار تبھی ہمیں فائدہ دینے والی ہوں گی جب ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے, جب ہم اپنے ہر لمحے کو توحید کے قیام اور حقوق العباد کی ادائیگی میں گزارنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے, تقویٰ میں بڑھنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے, اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب لانے کی کوشش کرنے والے ہوں گے. پہلوں کی ہمارے لیے دعائیں اور ہماری اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش اور دعائیں ہماری روحانی ترقی کے نئے دروازے ہمارے لیے کھولیں گی. پھر بس یہ نہ سمجھیں کہ پرانے احمدی ہونے کا نام ہمارے کسی کام آئے گا. یہ ٹائٹل بہت کافی ہے. پرانے احمدیوں کی ذمہ داری ہے انہوں نے نئے آنے والوں کے لیے اپنی مثالیں قائم کرنی ہیں. بس یہ بہت فکر کا مقام ہے ہمارے لیے. پاکستان سے چند سال سے کافی تعداد میں احمدی جلسے میں شامل ہو رہے ہیں, اس سال بھی ہوئے ہیں, دوسری دنیا سے بھی شامل ہوئے ہیں. خاص طور پر پاکستان سے آئے ہوں میں سے بعض کے لیے جلسہ بالکل نیا تجربہ ہوگا یہ, کیونکہ ایک عرصے سے وہاں جلسے نہیں ہو رہے پاکستان میں قانونی پابندیوں کی وجہ سے. تو یہ جلسہ بھی بعض نوجوانوں کے لیے نیا تجربہ ہوگا, اور مسیح کی بستی میں اس روحانی ماحول سے لطف اٹھانا بھی ان کے لیے ایک بالکل مختلف قسم کے جذبات لیے ہوئے ہوگا. بس یہ جذبات آپ کے جو ابھر رہے ہوں گے اس وقت, یہ جو روحانی تجربات آپ کو حاصل ہو رہے ہوں گے, اس نیکی کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے ہمیشہ اپنے اندر جاری رکھنے کی کوشش کریں. اس تجربے کو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے اور اس میں بڑھتے چلے جانے کا ذریعہ بنائیں. اس تبدیلی کو اب کبھی ختم نہ ہونے دیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے اس عہد کو نبھانے کا نئے سرے سے عزم اور عہد کریں جن کا آپ نے شرائط بیعت میں ذکر فرمایا ہے. تبھی اس مقصد کو پورا کرنے والے بنیں گے جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے, اور جس کی خاطر آپ کے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں اور آپ بھی قربانیاں دے رہے ہیں. بس اس قربانی کو بامقصد بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نئے سے نئے دروازے کھلتے چلے جائیں. احمدیت پر ہم اللہ تعالیٰ کا انعام, احمدیت جو ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اس کی قدر تبھی ممکن ہے جب ہم مسلسل جد و جہد کے ساتھ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب پانے کا یہی اصول ہمیں بتایا ہے کہ اپنی کوشش میں قدم آگے بڑھاتے چلے جاؤ. فرماتا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس آیت کو بیان کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا کی طرف سعی کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا. اس کا سچا وعدہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہوں کی تلاش میں جو جویا ہوا وہ آخر منزل مقصود پر پہنچا. دنیاوی امتحانوں کے لیے تیاریاں کرنے والے, راتوں کو دن بنا دینے والے طالب علموں کی محنت اور حالت کو ہم دیکھ کر رحم کھا سکتے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ جس کا رحم اور فضل بے حد اور بے انت ہے اپنی طرف آنے والے کو ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. بس ہر احمدی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے انعاموں اور احسانوں کو ہمیشہ حاصل کرتے چلے جانے کے لیے مسلسل عمل اور جد و جہد کی ضرورت ہے.
اور امام الزمان کی بیعت میں آنے والے کا کام نہیں کہ سست ہو جائے یا تھک کر بیٹھ جائے۔ قادیان میں رہنے والوں سے بھی میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جلسہ سالانہ قادیان، قادیان دارالامان، کوچہ ہے قادیان، نعرہ قادیان میں رہنے والوں سے بھی میں ایک بات کہنی چاہتا ہوں کہ آپ میں سے وہ لوگ آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے ہیں جنہوں نے درویشی میں اپنی زندگیاں گزاریں، ہر طرح کی قربانیاں دیں، لیکن مسیح کی اس بستی اور شاعر اللہ کی ہر طرح حفاظت کی، جو عہد کیا تھا اسے نبھایا۔ اب نئی نسل پر یہ ذمہ داری پڑ رہی ہے، اب نئی نسل کے امتحان کا وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اس عہد کو کس طرح پورا کرتے ہیں، وہ اپنی امانتوں کے حق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ بس اس امتحان سے سرخ روح ہو کر نکلیں اور دنیا کو بتا دیں کہ زندہ قومیں کبھی اپنے مقصد کو بھولا نہیں کرتی، دنیا میں جو آیا اس نے چلے جانا ہے، لیکن افراد کی موت سے قوموں کی ترقی کے معیار ختم نہیں ہو جاتے۔ زندہ قومیں ہر جانے والے کے بعد نیا عہد اور نیا عزم کرتی ہیں، اور جن کے ساتھ ترقیات کے خدائی وعدے ہوں ان کے عزم تو بہت بلند ہوتے ہیں۔ جو خدا کی خاطر اپنی زندگیاں گزارنے کا عزم لیے دیار مسیح میں بیٹھے ہیں، ان کا تو اللہ تعالیٰ پر یقین پہلے سے بڑھ کر ہر دن چڑھنے کے ساتھ پختہ ہوتا ہے۔ ان کو ان کے تقویٰ کے معیار ہر بڑی شخصیت کے جانے کے بعد بڑھنے چاہیے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں، جماعت احمدیہ کی ترقی کا دار و مدار کسی شخص پر نہیں بلکہ تقویٰ پر چلنے والے افراد پر ہے، تقویٰ میں ترقی کرنے والوں کی تعداد پر ہے۔ قادیان، درویشان قادیان، درویشان قادیان، قادیان دارالامان، قادیان دارالامان، جلسہ سالانہ قادیان، نعرہ تکبیر۔ آپ کی ترقی کا دار و مدار، جماعت کی ترقی کا دار و مدار تقویٰ پر چلنے والے افراد پر ہے، تقویٰ میں ترقی کرنے والوں کی تعداد پر ہے، اور الہی وعدوں کے مطابق خلافت احمدیہ سے وابستہ ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت ہے، تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ میں جماعت کو جو تیرے پیراؤ ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ بس حقیقی غلبہ حقیقی پیراؤں کا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ حقیقی پیراؤں کے ساتھ ہے، اور حقیقی پیراؤ وہ ہے جو تقویٰ پر چلنے والا ہے۔ بس اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ خلافت احمدیہ کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی ہر احمدی کی بقا ہے، اور ایمان لانے والوں کے ساتھ اس کا دائمی وعدہ ہے ترقیات۔ خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، خلافت احمدیہ، 100 سالہ جوبلی خلافت، 100 سالہ جوبلی خلافت، نعرہ تکبیر۔
بس اللہ تعالیٰ کے وعدہ خلافت کے ساتھ وابستہ ہے ترقیات کا، اور خلافت کے ساتھ جڑے رہنے سے وابستہ ہے، اور ایمان لانے والوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے دائمی ترقیات کا۔ پس تقویٰ میں بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اس تعلق میں مزید مضبوطی پیدا کریں۔ دعاؤں میں اس انعام اور اللہ تعالیٰ کے احسان کی دعاؤں سے اس انعام اور اللہ تعالیٰ کے احسان کی آبیاری کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے دروازے مزید واہ ہوتے چلے جائیں۔ آج 31 دسمبر ہے، ہر سال، اور یہ سال جو ہے 2000 یہ دن جو ہے یہ 2007 کا آخری دن ہے۔ قادیان میں اس وقت 2007 کا سورج اپنی آخری جھلکیاں دکھاتے ہوئے افق کی طرف میں ڈوبنے کی طرف سفر کر رہا ہوگا، یا شاید ڈوب رہا ہو اس وقت۔ بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے وہاں، اور سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احسان اور رحمتوں سے اس کے وعدے کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر یہ سورج اب کبھی نہیں ڈوبتا۔ ایک جگہ نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے نئے دروازے کھولتا ہوا طلوع ہو جاتا ہے، نئی آب و تاب کے ساتھ اپنی کرنیں بکھیرتا ہوا طلوع ہوتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کے ذریعے جو روشنی اللہ تعالیٰ نے پھیلائی وہ اب کبھی مان نہیں ہوتی۔ لیکن ایک اور اہم بات جو سورج کے ڈوبنے کے حوالے سے میں کہنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قانون قدرت کے تحت اس مادی سورج کے ڈوبنے سے جو رات آتی ہے وہ ایک مومن متقی کو صرف دن بھر کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ ان راتوں کو بھی مومن متقی زندہ کرتے ہیں۔ یہ رات بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے پر نئے راستے دکھاتی ہے، اگلے دن کے لیے نئے عزم اور نئے ولولوں کے راستے متعین کرتی ہے۔ جو جلسے میں شامل ہونے والے ہیں خوش قسمت ہیں کہ یہ دن اور یہ راتیں دیار مسیح میں گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ بس آج کی رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس طرح زندہ کریں کہ آئندہ آنے والی ہر ظاہری رات زندگی کا پیش خیمہ بن جائے۔ کل 2008 کا جو سورج طلوع ہو آپ میں تقویٰ کے نئے دروازے کھولنے والا ہو۔ کل طلوع ہونے والا سورج اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اور تقویٰ میں قدم بڑھاتے ہوئے آپ پر طلوع ہو، آپ دیکھ رہے ہوں، اور اس طلوع ہونے والے سورج کا تقویٰ میں بڑھتے ہوئے استقبال کریں، تاکہ آپ جو خلافت جوبلی کی تیاری کر رہے ہیں اس میں تقویٰ میں بڑھتے ہوئے داخل ہوں۔ اللہ کرے صرف قادیان میں رہنے والے یا اس وقت وہاں جو جلسے میں موجود احمدی ہیں وہی نہیں، بلکہ دنیا میں کسی بھی جگہ رہنے والا ہر احمدی نیک جذبات اور دعاؤں کے ساتھ اپنی رات گزارنے والا ہو، اور وہ اگر وہ ہر احمدی اس طرح رات گزارے گا تو وہ دن دور نہیں جب ہم احمدیت کے قافلے کو پہلے سے بڑھ کر چھلانگیں مارتے ہوئے آگے بڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان دعاؤں کی توفیق دے۔ اب ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس جلسے کی برکات اور تقویٰ میں ترقی ہر ایک میں ہمیشہ جاری رکھے، باہر سے آنے والوں کو اپنی حفاظت سے واپس لے جائے، سفر میں بھی اور
حضر میں بھی نیکی اور تقویٰ کو اپنی زندگیوں کا دائمی حصہ بنانے والے ہوں، ہمیشہ ایسے عمل کرتے رہیں جن سے خدا راضی ہو، سفر میں سب کا رفیق اور ساتھی خدا ہو، اپنے عہدوں اور اپنے وعدوں کو نبھانے کی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قادیان میں رہنے والوں کو بھی خدا تعالیٰ اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں رکھے۔ اخلاص، وفا اور تقویٰ کے ساتھ اس بستی میں رہنے کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ سال کو جماعت کے لیے بے شمار برکتوں کا سال بنا دے، اور جوبلی سال میں ہمیں مزید جوبلی سال جو نیا چڑھ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ خلاف جوبلی کا، وہ ہمیں مزید تقویٰ پیدا کرنے والا ہو۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔